الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ختم القرآن قل: اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला का बेहद एहसान व करम है कि अल्लाह ताला ने हम गुनहगार बंदों को इस बाबरकत महफिल में आने की तौफीक बख्शी
دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ایسی برکتوں والی مجالس میں اپنی اصلاح کی نیت سے بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ الرحمہ ایک تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر لوگ جب فارغ ہو جاتے ہیں تو تین قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ رات نفع مند ثابت ہوتی ہے، نمبر 2 پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے رات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، نمبر 3 پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ رات نہ نفع والی نہ نقصان والی۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کچھ لوگ تو وہ ہیں جو رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں، زناکاری میں لگ گئے، چوری میں لگ گئے، ڈکیتی میں لگ گئے، شراب اور جوئے میں لگ گئے، تاش کھیلنے میں بیٹھ گئے، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں بیٹھ گئے۔ تو اس رات کے اندھیرے سے انہوں نے گناہ کرنے کا اس رات کو ذریعہ بنا لیا، اس اندھیرے کو گناہ کا، اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ رات ایسے لوگوں کے لیے سراسر نقصان ہے اور گھاٹے والی ہے۔ کل قیامت والے دن ان کے لیے یہ رات وبال جان بن جائے گی۔ فرمایا کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس رات میں اللہ کی عبادات میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یہ رات ان کے لیے فائدے مند ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو نہ تو گناہ کرتے ہیں نہ مزید نیک کام کرتے ہیں، چپکے سے جا کر سو جاتے ہیں، تو یہ رات نہ ان کے لیے نقصان والی ہے نہ فائدے والی ہے۔ تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان تین قسموں میں سے کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ان تین قسموں میں سے جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ کی فرما برداری میں نیکی کے کاموں میں لگنے والے ہیں، اور یہ رات ان کے لیے آخرت کی کمائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اگر ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں تو یہ رات ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوگی۔ اور اللہ کے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ یا الہ العالمین، وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے یہ رات فائدے مند ثابت ہوگی۔ یا الہ العالمین، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ راتیں نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے جاگنے پہ آپ فخر فرمانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے، 21واں پارہ ہے، سورۃ سجدہ کا دوسرا رکوع ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، میدان محشر برپا ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز لگائے گا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہا کرتے تھے، جو راتوں کو اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور گڑ گڑانے میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کی ذات کو پکارنے والے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار بن کر دامن پھیلانے والے ہوتے تھے، اللہ کا خوف اپنے دلوں پہ غالب کر کے آنسو بہانے والے ہوتے تھے، اللہ کے حضور دامن پھیلا کر راتوں کو یوں پکارنے والے ہوتے تھے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم آپ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کو ہم سے پھیر دیجئے گا۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر آنسو بہانے والے ہوتے تھے کہ یا الہ العالمین ہم سے خطائیں ہو گئیں، ہم تیری نافرمانی کر بیٹھے، یا الہ العالمین ہم نے تیری بغاوت پر زندگی گزار کر دیکھ لی، اے میرے اللہ اب ہم شرمسار ہو کر آ گئے، اب ہم ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، یا الہ العالمین اب تیرے علاوہ اور کوئی در نظر نہیں آتا، لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک، اے میرے اللہ ہم نے در بدر ٹھوکریں کھا کر دیکھا، ہم نے در بدر پھر کر دیکھ لیا، ہم نے لوگوں کے سامنے دامن پھیلا کر دیکھ لیا، ہم نے لوگوں کی منت سے عبادت کر کے دیکھ لیا، لیکن اے اللہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ اور کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ ہم نے سب کا جائزہ لیا، سب انتقام لینے والے نظر آئے، سب بدلہ لینے والے نظر آئے، سب ظلم کرنے والے نظر آئے، سب زیادتیاں کرنے والے نظر آئے، کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں۔ ایک تیرا در ہمیں نظر آیا جہاں پر اعلان ہو رہے تھے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اے میرے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں، او میرے بندو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آنا تمہارا کام ہوگا، دامن پھیلانا تمہارا کام ہوگا، ندامت کے آنسو بہانا تمہارا کام ہوگا، میں خدا رحمت سے مغفرت کی قلم پھیر دوں گا۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، ادھر جب بندہ جو دامن پھیلا کر کہتا ہے لا یغفر الذنوب الا انت، اے میرے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ نا میرے اس بندے کو یقین ہے کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یقین ہے تبھی تو تڑپ رہا ہے، یقین ہے تبھی تو بار بار صدائیں لگا رہا ہے، یقین ہے تبھی تو دامن پھیلائے بیٹھا ہے، یقین ہے تبھی تو ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہ جانا، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری بڑائی کی قسم، میں نے اس کے تمام گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آواز لگے گی کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے بستروں کو چھوڑ کر مجھے پکارنے والے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے بستروں سے الگ ہو کر مجھ سے لو لگانے والے تھے، یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی، اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو تم نے راتیں مجھ خدا کو راضی کرنے میں گزاری،
تمہاری راتیں مجھ کو راضی کرنے میں گزری، تمہاری راتیں تڑپنے میں گزری، تمہاری راتیں میرے حضور گڑ گڑا کر گزری۔ اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دو۔ تو آؤ نا میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ راتیں نفع والی ثابت ہوں گی، یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو فائدہ اٹھانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے یہ راتیں نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے یہ راتیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائیں گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے یہ راتیں جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جانے کا سبب بن جائیں گی۔ آؤ، اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہ رمضان المبارک کے برکت لمحات دے دیے، اللہ نے یہ قیمتی راتیں دے دی۔ آؤ نا میرے بھائی، جہاں ہم ان راتوں میں جاگ کر دنیا کی کمائی کرتے ہیں، آؤ ان راتوں کو آخرت کی کمائی کا بھی ذریعہ بنا لیں۔ کیسے بنائیں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ آ جاؤ، ادھر رات ہوتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہوتی، بسا اوقات ایسا ہوتا اللہ کے حضور دامن پھیلا دیا کرتی، رات کو عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر گزر رہی ہے، اور صبح ہو جاتی، دامن پھیلا کر عرض کرتی، اے میرے اللہ، تیری راتیں کس قدر چھوٹی ہیں، میری عبادت کا شوق بھی پورا نہ ہوا۔ آؤ نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے در پہ آ جاؤ، ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ بلد کے بادشاہ نے خط لکھ دیا کہ حضرت آپ کی خانقاہ کا لنگر زیادہ ہو گیا، میں بلد کی فلاں جگیر آپ کی خانقاہ کے نام کرتا ہوں۔ حضرت نے اتنا جواب لکھ کر بھیج دیا، او میاں جب سے راتوں کو اللہ سے مانگنے کی توفیق ملی، مخلوق کے سامنے دامن پھیلانا چھوڑ دیا۔ آؤ نا ایسے لوگوں کے نقشے قدم پہ چلے، آؤ نا ایسے لوگوں کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی ان راتوں کو اپنے لیے قیمتی بنا لیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں حج پہ گیا ہوا تھا، مینا کے بازار میں پھر رہا تھا، مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا جی آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ میں نے کہا بالکل کریں گے۔ وہ کہنے لگا آپ مجھے قریشی لگتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں قریشی ہوں؟ فرمایا کہ قریشی لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دعوت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں، دعوت قبول کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اس نے دسترخوان لگایا، کھانا کھایا، تو باتیں کرنے لگے، باتیں کرتے کرتے مدینہ کے کسی اللہ والے کا تذکرہ آ گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری بھی تمنا ہے ان سے ملاقات کرنے کی۔ انہوں نے فرمایا آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے قافلے میں ایک اونٹ خالی ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ اونٹ دینے کو تیار ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ مکہ مکرمہ سے ہم نے سفر کا آغاز کیا، مدینہ منورہ میں ہم 16 دنوں کے اندر پہنچے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان 16 دنوں کے اندر مکہ سے لے کر مدینہ منورہ پہنچنے تک میں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت اس قدر کی 16 قرآن میں نے ختم کر ڈالے۔ یہ لوگ ہیں راتوں کو کمائی کرنے والے، دن کو کمائی کرنے والے، جن کے دن بھی تلاوت کلام اللہ میں گزرا کرتے ہیں، راتیں بھی تلاوت کلام اللہ میں گزرا کرتی ہیں۔ اور میرے بھائی آؤ، اللہ نے ہمیں قرآن جیسی دولت دی ہے، راتوں کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کو حکم ہوتا ہے
ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے پیغمبر آؤ نا رات کو کھڑے ہو کر میرے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سب سے زیادہ جو عبادت کرتے تھے وہ تلاوت کلام اللہ کی تھی۔ آج ہماری راتیں قرآن کی تلاوت سے خالی ہو گئی، آج ہماری راتیں اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے نہیں رہی، آج ہماری راتیں کہیں اور گزر رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن یہ راتیں ہمارے لیے خسارے کا سبب نہ بن جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی نیت باندھا کرتے، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع ہو جایا کرتی، اتنی لمبی رکعت ہوتی، 6 پارے ایک رکعت میں پڑھ جایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سجدے میں پڑے ہیں، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، مجھے کبھی کبھی خطرہ ہو جاتا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ آؤ نہ میرے بھائی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، پوری زندگی ہمیں کوئی ایک رات ایسی نصیب ہوئی ہو، ہم کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر دیکھیں، جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا کہ کبھی کوئی رات ایسی نصیب ہوئی ہو تمام کی تمام رات اللہ کے قرآن کے پڑھنے میں گزار دی ہو۔ ایک بچی ادھر بستر پہ سونے لگتی ہے، اس کی دادی کہتی ہے او بیٹا آیت الکرسی پڑھ کر سو جا، میں نے رسول اللہ کی حدیث پاک پڑھی ہے، جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرتا ہے اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ ادھر وہ بچی آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہوئے سو جاتی ہے، ادھر رات کو چور آ جاتے ہیں اس گھر میں چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چور گھر میں داخل ہو گئے، گھر والوں کو جگایا، ان کو بھاگنا شروع کر دیا، ادھر جب وہ پستول لے کر بچی کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں تمام کا تمام مال و دولت جمع کرو، وہ بچی کہتی ہے اے انکل مجھے ایک بات تو بتا دو، میری دادی تو مجھے یوں کہہ رہی تھی کہ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے جو آیت الکرسی پڑھ کر سونے والا ہے اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اے انکل میں نے تو آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے، پھر یہ چوری کیسے، یہ میرے گھر میں ڈاکہ کیسا، یہ میرے گھر میں چوری کیسے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا او بیٹا تیری دادی بھی سچ کہتی ہے، میرے پیغمبر نے بھی سچ فرمایا ہے، جا آج کے بعد صرف تیرے گھر کی چوری سے توبہ نہیں کرتا، تمام کی تمام زندگی کے لیے میں چوری سے توبہ طیب ہوتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے قرآن کی برکت رات کو پڑھنے کی۔ او میاں آج ہمارے بچے ڈرامے دیکھتے ہوئے سوئیں گے، فلمیں دیکھتے ہوئے سوئیں گے، آج اگر ان کی زبان پر نہیں تو اللہ کا قرآن نہیں ہے، آج اگر ان کی زبان پر نہیں تو تلاوت کلام اللہ نہیں ہے، زبانیں خشک ہو گئی، دل ویران ہو گئے، گھر ویران ہو گئے، تلاوت کلام اللہ سے گھروں کے گھر خالی ہو گئے۔ او میاں جنات نے بسیرا کر لیا، شیاطین نے بسیرا کر لیا، کیونکہ ہم نے اللہ کے قرآن کو گھروں سے نکال دیا۔ آؤ ان راتوں کو تلاوت کلام اللہ سے معمور کریں، ان راتوں کو اللہ کے قرآن کی تلاوت سے آباد کریں، ان راتوں کو تلاوت کلام اللہ کے ذریعے منور کریں، اپنے دلوں کو بھی منور کریں، اپنے گھروں کو بھی رحمت کا مرکز بنائیں۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اے میرے پڑھنے والوں، اے میرے سننے والوں،
میں تو پوری زندگی کے لیے آیا ہوں، صرف رمضان کے لیے نہیں آیا، صرف ایک مہینے کے لیے پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمام زندگی میں پڑھنے کے لیے سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو آؤ میرے بھائی، آج کی محفل میں یہ ارادہ فرماؤ کہ ہم اپنا رشتہ، اپنا تعلق پورے سال قرآن سے جوڑے رکھیں گے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورے سال کے لیے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے میرے صحابہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھروں کو قبرستان بنانا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، قبرستان میں پڑے ہوئے لوگ نہ اللہ کے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ذکر کر سکتے ہیں، نہ دعا کر سکتے ہیں، نہ اور کوئی نیک کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کو تلاوت کلام اللہ سے خالی نہ کرو، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے خالی نہ کرنا، اپنے گھروں کو اللہ سے مانگنے سے خالی نہ کرنا، اپنے گھروں کو تلاوت کلام اللہ سے آباد کرو، ذکر اللہ سے آباد کرو، دعاؤں کے ذریعے آباد کرو، اللہ سے مانگنے سے آباد کرو۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، مردوں کی مانند نہ گھروں میں پڑے رہنا، ان راتوں کو تلاوت کلام اللہ سے آباد کرو۔ آؤ نا بابا فرید شکر گنج رحمہ اللہ کی والدہ مصلی پہ بیٹھ کر راتیں گزار رہی ہے، بیٹا پھر ان کی گود سے بابا فرید شکر گنج جیسا پیدا ہوا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی والدہ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر مانگنے والی تھی، ادھر ان کا لخت جگر اللہ کے حضور لو لگانے والا بن کر دنیا میں آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حالات زندگی تو پڑھو، ان کی والدہ کس طریقے سے اللہ سے لو لگانے والی تھی۔ آج ہماری خواتین اللہ سے مانگنے والی نہ رہی، تلاوت کلام اللہ کرنے والی نہ رہی، گھروں میں ذکر اللہ کرنے والی نہ رہی۔ اور میرے بھائی، جب ہماری خواتین گھروں میں اللہ کے یہ نیک کام کرنے کو تیار نہیں تو اولاد پھر فرما بردار نہیں، نافرمان بن کر سامنے آئے گی۔ اس لیے ہم مردوں کی طرح گھروں میں نہ رہیں، اپنے گھروں کو تلاوت کلام اللہ سے آباد کریں، اپنے گھروں کو ذکر اللہ سے آباد کریں۔ دیکھیے، روزانہ کا اگر ایک سپارہ بھی ہم پڑھیں تو مہینے میں ایک قرآن کریم ہوتا ہے، تو سال میں کتنے قرآن ختم ہو جائیں گے؟ 12 قرآن کریم۔ اور اگر وہ گھرانے جن کو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بیٹے دیے ہیں، وہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ اگر وہ گھروں میں ایک بچہ روزانہ کا ایک پارہ پڑھے، اگر کسی کو اللہ نے 3 بیٹے دیے ہیں تو سال میں 12 اور 12 24 اور 12 36 قرآن کریم تو وہ پڑھ ڈالیں گے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، ان کا آخر وقت ہو گیا، اپنے بیٹے کو بلا کر کہنے لگے، اے میرے لختے جگر، میری اس کوٹھڑی کے اس کونے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ میں نے اس کونے میں بیٹھ کر 80,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا گیا، جیل کی بند سلاخوں میں رہ کر جب رہائی ہوتی ہے فرمانے لگے، او میرے شاگردو، میں نے جیل کی بند کوٹھڑی میں رہ کر 80 قرآن کریم ختم کر ڈالے۔
आओ ना मेरे भाई, इन हजरात के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी अल्लाह के कुरान से दोस्ती लगाने वाले बन जाए, हम भी अल्लाह के कुरान के करीब होने वाले बन जाए, हम भी कुरान को अपना रहबर और रहनुमा बना ले, ताकि कल क़यामत के दिन ये कुरान हमारे लिए सिफारिशी बन सके। हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफाआनी लिल अबद, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का कुरान सिफारिशी बनकर आएगा, रमजानुल मुबारक के रोजे सिफारिशी बनकर आएंगे। ऐ हमारे अल्लाह, हमने इनको ख्वाहिशात से रोका, ये हमारी तिलावतें करने वाला था, हमारी तिलावतें सुनने वाला था, ये रातों को महफिलें छोड़कर, दोस्तों की गपशप छोड़कर मेरी तिलावत करने वाला था, मुझे सुनने वाला था। ऐ मेरे अल्लाह, आज मैं इसका सिफारिशी बनकर आया हूँ। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे कुरान, मैंने तेरी सिफारिश को कबूल कर दिया। तो आओ कुरान को अपने लिए सिफारिशी बनाए। ये कब होगा? जब कुरान से ताल्लुक जोड़ेंगे, जब कुरान से ताल्लुक पैदा करेंगे। आज दुनिया में रहकर कुरान को अपना दोस्त बना लो, कल कब्र की तन्हाई में भी कुरान की दोस्ती काम आएगी, मैदान माशर में कुरान की दोस्ती काम आएगी, कल कयामत वाले दिन एक एक कदम पर कुरान तुम्हारी रहनुमाई करने वाला होगा। तो खत्म कुरान की महफिल है। खुशकिस्मत है वो हाफिज साहब जिन्होंने कुरान करीम सुनाया, खुशकिस्मत है वो हजरात जिन्होंने कुरान करीम सुना। कुरान को पढ़ना भी इबादत है, कुरान को सुनना भी इबादत है। कुरान को पढ़ना भी मेरे पैगंबर की सुन्नत है, कुरान को सुनना भी मेरे पैगंबर की सुन्नत है। इसलिए कि आप रातों को कुरान पढ़ने वाले भी थे। और इधर जब हम देखते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उबई इब्ने काब को बुलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ उबई, मुझे अल्लाह का कुरान सुनाइएगा। उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम आप पे नाजिल हुआ है, आप पढ़कर सुनाइएगा। फरमाया, ए उबई, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझसे अल्लाह का कुरान सुनूं। एक रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्ने काब को बुलाया, फरमाया, है उबई इब्ने काब, अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, उबई इब्ने काब को कहो कि मेरा कुरान पढ़कर सुनाए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई तो उबई इब्ने काब सीधे होकर बैठ गए। अल्लाहु सम्मानी, अल्लाहु सम्मानी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, ए उबई इब्ने काब, तो कितना खुशकिस्मत है, तो कितनी बरकतों वाला है कि अल्लाह ने तेरा नाम लेकर फरमाया, उबई इब्ने काब को कहो मेरा कुरान सुनाए। आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, जारों का तार रोने लगते हैं। ये खुशी के आंसू थे, बार बार यही कह रहे थे, अल्लाहु सम्मानी, ऐ उबई, तेरी किस्मत पे नाज करो, तेरी किस्मत के क्या कहने, अल्लाह ने मेरा नाम लेकर फरमाया कि कुरान सुनाओ। तो फिर हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरत बय्यिना की तिलावत की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते जा रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। तो कुरान को सुनना भी मेरे पैगंबर की सुन्नत है। इसलिए जिन भाइयों ने सुना है उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया है। और फिर खत्म कुरान के मौके पर कबूलियत के लम्हात होते हैं। पिछले साल भी मैंने किसी जगह ये हदीस सुनाई है कि जब खत्म कुरान होता है
اللہ جل شانہ وہاں پر 60,000 فرشتہ بھیجتا ہے جو ختم قرآن کے موقع پر دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ جب تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے قرآن پاک کو مکمل کرے، پھر اللہ کے حضور دامن پھیلا کر یہ دعا مانگا کر، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے میرے اللہ کل قبر کی تنہائی ہوگی، قبر کے اندر وحشت ہوگی، قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، اے میرے اللہ اس قرآن کو میرے لیے انس کا ذریعہ بنا دینا۔ شقیق بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قبر کی روشنی کو تلاش کیا، اشراق کے نوافل میں تلاوت کلام اللہ میں قبر کی روشنی کو محسوس کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کر، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے میرے اللہ قرآن کو قبر کی وحشت میں میرے لیے دل بہلانے والا بنا دے۔ تو آؤ ہم بھی دامن پھیلائیں، ہم بھی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ یہ قرآن کل قبر کی تنہائی میں ہمارا رفیق بن جائے، قبر کی تنہائی میں ہمارا ساتھی بن جائے، قبر کی تنہائی میں ہمارا سفارشی بن جائے، قبر کی تنہائی میں ہمارا دل بہلانے والا بن جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم دنیا میں رہ کر قرآن سے تعلق جوڑیں گے، قرآن سے تعلق قائم کریں گے اور اللہ کے حضور دامن پھیلا کر یہ دعا مانگیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی ختم قرآن کا موقع ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا مانگیے گا کہ اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرما لے۔ حافظ صاحب کا پڑھنا اللہ قبول فرمائے، آپ بھائیوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔